بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں واسمہ شیرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا, اور کووڈ اسٹوڈیو سے ہم آپ کو آج خوش آمدید کہہ رہے ہیں کیونکہ میں کووڈ پازیٹیو ہوں, لیکن ہم نے کام کرنا ہے اور بالکل وار فرنٹس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا ہے. ایک بڑی اہم آج کی خبر ہے جس سے میں پروگرام کا آغاز کرنا چاہتی ہوں, اور وہ ہے پاکستان کے بہت بڑے رہنما, بہت بڑے صحافی, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن کے بانی سربراہ جناب آئی رحمان صاحب کا آج انتقال ہو گیا. آئی رحمان صاحب کو دنیا بھر میں بہت سارے ایوارڈز ملے, لیکن یہ ایوارڈز کی عزت تھی کہ آئی رحمان صاحب کو ملے. آئی رحمان صاحب نہیں ہیں, لیکن انہوں نے جو مشعل جلائی ہے وہ مشعل جلتی رہے گی. یہ کاروان چلتا رہے گا جو انہوں نے اور آسمہ جہانگیر صاحبہ نے شروع کیا تھا. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور آج اہم خبر جو کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے آج انتقال کی باقاعدہ خبر, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن نے آج پریس کانفرنس کی اور اس میں باضابطہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب پی ڈی ایم مرحومہ ہو چکی ہیں. دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک بات آگے بڑھتی ہے. کچھ ونڈوز آپشن اوپن کی, مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اعلانات بھی کر دیے. انہوں نے کیا کہا ہے میں ذرا کوئکلی آپ کو سنوا دوں, اور اس کے بعد ہم اگلے موضوع پہ بھی جائیں گے اور اس موضوع پہ بھی رہیں گے. ذرا سنیے. ہم اس اپوزیشن کے خلاف اپوزیشن کی سیاست کا مزاحمت کرتے ہیں. نون لیگ will have to decide کہ کیا وہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں یا بلاول بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کا. پی ڈی ایم کی بنیاد میں نے رکھا ہے. اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر یہ پی ڈی ایم نہیں ہوگا, پاکستان استعفا اتحاد ہوگا. کا ذہن میں یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا قتل کیس میں جو انوالوڈ لائر ہے آپ اس کو سینیٹر بھی بنائیں گے. Resignations from the national and provincial assemblies of should be atom bomb, آخری ہتھیار ہونا چاہیے. جنہوں نے استعفا دینا ہے پارلیمان سے دے دو. سیاست عزت اور برابری کے ساتھ کیا جاتا ہے. ہمارے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں ہر کسی کے لیے جو اس حکومت کے خلاف اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بلاول بھٹو اب رمضان کے اندر جو تحریک کا آغاز کریں گے, شاید عید کے بعد وہ کسی لانگ مارچ میں بدل جائے, لیکن ایک اور نئی پی ڈی ایم اپنی شکل اختیار کرے گی. اس کا نقصان حکومت کو ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن بجٹ کے دنوں میں اپوزیشن کو ایک صفحے پہ آ کے یقینی طور پر آئی ایم ایف کی پالیسیز اور جو بجٹ ہے اس کے بارے میں اکٹھے ہونا پڑے گا پارلیمان کے اندر. کیا یہ جلد ہوگا بدیر, اس کے اوپر تو ساری اپوزیشن کو ایک مرتبہ پھر سوچنا ہے, لیکن جس کام کے لیے پی ڈی ایم نکلی تھی وہ شاید اب نہیں کر پا رہی. اس کے ساتھ ساتھ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس کے اوپر ایک بھرپور جواب دیا, اور کچھ انہوں نے بھی شکوے شکایتیں سامنے رکھی ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں ذرا سن لیجیے. پاکستان مسلم لیگ نون کی پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے. استعفوں کے اوپر کوئی جھگڑا نہیں تھا. لیڈر آف دی اپوزیشن آپ منتخب ہوں اور حکومتی اتحاد سے ووٹ لے کے منتخب ہوں, یہ بے اصولی ہے, یہ غیر جمہوری ہے, یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ یہ شو کاز نوٹس واپس ہونا چاہیے تو لیڈر آف دی اپوزیشن بھی واپس ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کی جب ٹی نکل گئی ہے نا تو اب اس میں باقی کچھ نہیں بچا. جس دن جہانگیر ترین کا جہاز اڑے گا تو اس کی ٹی ہو جائے گی. تو جہانگیر ترین صاحب کے اوپر اب تقیہ کر کے بیٹھی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کہ وہ پنجاب کے اندر اور وفاق کے اندر کوئی تلپٹ کریں گے. جو کام ایزیلی پی ڈی ایم کر سکتی تھی وفاق کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر بھی, اب ساری نظریں وہ پی ٹی آئی کے ٹی یعنی ترین کے اوپر کیوں لگا کے بیٹھے ہیں, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. یہ سب کچھ ایک ایسے ماحول میں ہو رہا ہے جس پہ بات کرنا اور بھی ضروری ہے. اور وہ اہم ترین خبر یہ ہے کہ برطانیہ نے پاکستان کو جو ہے وہ ہائی رسک لسٹ کے اندر ڈال دیا ہے, اور یہ ایک ایسی خبر ہے جس پہ پاکستان کو پریشان ہونا چاہیے. ٹیرر فائنینسنگ, منی لانڈرنگ سے متعلق جو ہے وہ پاکستان کو اس ہائی رسک ممالک کی لسٹ میں شامل کیا گیا. اس میں یمن بھی شامل ہے اور دیگر جو ملک ہیں کچھ زیادہ ہی نیچے کے ممالک وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان نے جو آج درخواست کی ہے برطانیہ سے
وہ اس کے اوپر برطانیہ کنسیڈر کرے گا یا نہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی سفارتی ناکامی ہے۔ اب حکومت کے اندر کا بحران اور اپوزیشن کے اندر کا بحران، یہ دونوں اہم باتیں تو ہیں، لیکن ترین فیکٹر بھی بہت اہم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کل جہانگیر ترین صاحب کو بلایا ہے FIA نے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد بینکنگ کورٹ نے بلایا ہے۔ اس سے پہلے 30 کے قریب اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی نے اپنی جو طاقت تھی اس کا مظاہرہ کیا تھا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ تعداد 40 سے زیادہ بڑھ جائے گی جو بینکنگ کورٹ میں 17 تاریخ کو ان کی پیشی ہوگی۔ یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ کتنے نرم ہوتے ہیں، لیکن ایسا دکھ نہیں رہا، کیونکہ برطانیہ سے بھی تفصیلات مانگ لی گئی ہیں جہانگیر ترین صاحب کی پراپرٹیز کی، اور کل ان کو دوبارہ بلایا بھی گیا ہے۔ کیا ہوگا اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اسی لیے ہمارے ساتھ آج پروگرام کے پہلے حصے میں موجود ہوں گے جناب سلمان نعیم صاحب، جنہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو صوبائی اسمبلی کی نشست پہ شکست دی تھی اور ایک بڑی اہمیت اختیار کر گیا تھا یہ انتخاب، اور ہمارے ساتھ ہیں جناب خرم دستگیر خان صاحب، محترمہ شازیہ مری صاحبہ اور سینیٹر ولید اقبال صاحب۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ کوئکلی سلمان نعیم صاحب، میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ ترین فیکٹر جو ہے یہ بڑا اہم ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کل جب ان کی پیشی ہے تو ہم یہ سمجھیں کہ پہلے سے زیادہ طاقت کا مظاہرہ ہوگا جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے، کیونکہ پچھلی جو طاقت کا مظاہرہ تھا اس کا ان کو نقصان زیادہ اٹھانا پڑا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے پروگرام پہ۔ اور دوسری بات یہ کہ جو کل کی ان کی پیشی ہے وہ آج ملتان ہی تھے، میرے پاس تھے، میں نے ان کا ایک لنچ ارینج کیا ہوا تھا ملتان میں، تو آج ہی ان کو پتہ لگا کہ کل ان کو FIA نے جو ہے وہ طلب کر لیا ہے۔ تو کل جو ہے وہ کل کی پیشی پر تو کوئی پارلیمنٹیرین آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن جو ان کی 17 کی پیشی ہے انٹرم بیل کی بینکنگ کورٹ میں، تو اس میں انشاءاللہ آپ کو پہلے سے زیادہ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ پارلیمنٹیرینز، MNAs MPAs فرام پنجاب انشاءاللہ زیادہ نظر آئیں گے پہلے سے۔ اچھا، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا نمبر ہو سکتا ہے، کیا یہ درست ہے کہ یہ کوئی 40 کے قریب کی اطلاع ہے؟ اور کر کیا سکتے ہیں پنجاب کے اندر؟ صرف لوگ آئیں گے یا آپ لوگ کوئی فارورڈ بلاک بنا سکتے ہیں، یا پنجاب حکومت پہ زور ڈال سکتے ہیں کہ ان کے خلاف یہ کاروائی نہ کی جائے وفاق پہ؟ کیا آپ کا لائے عمل کیا ہے؟ جی پہلے نمبرز کی بات کر لیتے ہیں۔ تو پہلے اگر آپ لاسٹ جو ہے وہ ہیئرنگ کی بات کریں تو تقریباً 30 کے قریب لوگ تھے جو ہے نا وہ MNAs اور MPAs جو ان کے ساتھ گئے تھے بینکنگ کورٹ میں انٹرم بیل کی پیشی پر۔ جو ڈنر ارینج کیا تھا ترین صاحب نے، اس میں ہمیں مزید جو ہے وہ MNAs MPAs نے رابطہ کیا، اور انہوں نے بلکہ گلہ کیا کہ آپ لوگوں نے ہمیں کیوں نہیں بلایا۔ سچویشن اب یہ بن گئی ہے کہ بھی لوگ اب خود رابطہ کر رہے ہیں، پارلیمنٹیرینز شاید اتنے خفا ہو گئے ہیں کہ وہ خود رابطہ کر کے کہتے ہیں کہ بھی آپ نے ہمیں انوائٹ کیوں نہیں کیا۔ تو ہم لوگوں کو ان لوگوں سے توقع بھی نہیں ہوتی کہ یہ MNA بھی فون کر سکتا ہے یا یہ MPA بھی فون کر سکتا ہے، تو وہ لوگ بھی فون کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے فی الحال کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو انتقامی کاروائی جاری ہے، جو اس گورنمنٹ میں سمجھ لیں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ سے ہمیں انصاف جو ہے وہ اس کا مطالبہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں صرف ہمیں انصاف ملے۔ جو شوگر کمیشن رپورٹ بنی تھی وہ اس وجہ سے بنی تھی کہ اس چیز کا فیصلہ کیا جا سکے کہ چینی کی قیمتیں کیوں بڑھی ہیں پاکستان میں 2020-21 میں، لیکن وہ ٹرانزیکشنز نکال کے بیٹھ گئے ہیں 2002 سے لے کے اور جناب 2012-14 تک۔ اب وہ جہانگیر ترین صاحب سے ان کا سوال یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو جو ہے نا وہ 3 ارب روپے کی ٹرانزیکشن آپ نے کیوں کی، یا اپنے داماد کو جو ہے نا وہ ٹرانزیکشن کیوں کی؟ مجھے بتائیں کہ 2010 میں 12 میں اگر کوئی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، لیٹ سپوز ایک سیکنڈ کے لیے سوچ لیتے ہیں کہ وہ غلط ہی ہوئی ہے، چلے ان کی بات مان لیتے ہیں، اس سے 2020 کی چینی کے قیمت کا کیا تعلق؟ مجھے بتائیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں صرف انتقامی کارروائی ہے، اور شوگر کمیشن رپورٹ میں تو اور بہت سارے نام آئے۔ سلمان صاحب، یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ آپ کے خیال میں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ بالکل کلیئر ہے جی، پرائم منسٹر کے جو ارد گرد جو ہے وہ نان الیکٹڈ لوگ جو ہیں، جو باہر سے جو ہے نا وہ جناب فلائٹیں لے کے پاکستان آئے ہوئے ہیں، اور گورنمنٹ جب ختم ہونی ہے تو انہوں نے واپس چلا جانا ہے، وہ لوگ جو ہے جہانگیر ترین صاحب کی عمران خان سے قربت کو دیکھ کر بہت پریشان تھے۔ فیصلہ سازی میں جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ بالکل سیکنڈ ٹو عمران خان تھے۔ پھر اس کے بعد پارٹی جو انہوں نے سنبھالی ہوئی تھی ساری کی ساری، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ جیلسی فیکٹر میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو جو ہے نا نان الیکٹڈ لوگوں نے پرائم منسٹر عمران خان کو مس گائیڈ کیا، اور ترین صاحب کے آج جو ہے نا ہم نے سامنے کھڑا کر دیا عمران خان کو۔ ٹھیک، اچھا سلمان آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ خرم دستگیر خان صاحب آپ سن رہے ہیں،
सलमान साहब ने एक फिगर दिया है, गलत भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन पिछली पेशी का वो हवाला दे रहे हैं कि 30 के करीब लोग जो थे वहां पे मौजूद थे। अब आपकी पार्टी भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यूं लगता है कि तकिया करके बैठ गए हैं कि जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई होगी, उनका फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा तो हुकूमत गिरेगी। इतना टी आपने इंपॉर्टेंट कर लिया पीटीआई में से। इसकी वजह क्यों कि आप लोगों का अपना कोई अब जोरावरी नहीं रही, अपना कोई नंबर नहीं रहा, या कॉन्फिडेंस नहीं है? खुरम साहब, खुरम साहब जी, खुरम साहब जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। हमारे पास पंजाब में अल्लाह ताला के करम से 166 अरकान सूबाई असेंबली मौजूद हैं, और जब कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ हमें हुक्म देंगे तो हम हुकूमत की तब्दीली का अमल शुरू कर देंगे। लेकिन हम सबको ये याद करना है कि पीडीएम बनाई क्यों गई थी 20 सितंबर 2020 को। उसका मकसद ये था, और अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं पढ़ के भी सुना देता हूं एक दफा, कि जो पाकिस्तान के जो सियासी मामलात हैं, बल्कि एग्जैक्ट अल्फाज हैं, एस्टैब्लिशमेंट सियासत में हर किस्म की मुदाखलत फौरी तौर पर बंद करे। ये इलामिया का दूसरी शिक है। एस्टैब्लिशमेंट के तमाम इदारे आइन के तहत दिए गए हल्फ और उसकी मुतय्यन करदा हदूद की पाबंदी और पासदारी करते हुए सियासत में मुदाखलत से बाज रहें। उसके बाद बहुत सारे इशूज हैं, 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ है, एनएफसी अवार्ड है, 73 का आइन है। तो अगर तो हम पंजाब में गैर आईनी मुदाखलत के बगैर हुकूमत बदल सकते हैं, और जिसकी हम तैयारी भी कर रहे हैं, तो फिर ये पंजाब में हुकूमत बदल जाएगी। नंबर्स के लिहाज से तो जो इज्तिमा अभी जहांगीर तरीन साहब ने किया था वो काफी था दोनों वफाकी और सूबाई हुकूमतों को गिराने के लिए। लेकिन असल मकसद ये है कि हमें पाकिस्तान में जो एस्टैब्लिशमेंट का रोल है उसको कम करने की कोशिश करनी है, अवाम के ऊपर इन्हिसार करना है, कियास करना है, और उसके ऊपर हम चल रहे हैं। कि जहांगीर तरीन साहब वाली जो एपिसोड है उसमें एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल हो सकता है, इसलिए आप इस ऑप्शन को नहीं इख्तियार कर पा रहे? नहीं, देखिए, नहीं, यही बात है कि अभी इसका तयन और इसकी जो बाकायदा कंफर्मेशन है, वेरिफिकेशन है, वो होना बाकी है कि ये सारी कहानी क्या है। और अगर हमें ये महसूस होता है कि ये एक जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक डेवलपमेंट है, कि पीटीआई के अंदर से एक किसी वजह की बुनियाद पर आज खुद ये हमारे भाई जो हैं ये उसको छोड़ना चाहते हैं, तो फिर इनसे जरूर बात हो सकती है। लेकिन मकसद यही है कि अगर तो हमने खुद ये खेल खेलना होता तो बहुत अरसा पहले ये खेल खेल कर पंजाब की हुकूमत हम बदल देते। इवन वफाक में भी तो ज्यादा फर्क नहीं है, और आपको मालूम है अच्छी तरह के बिल्कुल टाइट सिचुएशन है वफाक के अंदर। अच्छा, आज पीडीएम भी अपने, मेरा तो ख्याल है कि वो इंतकाल कर गई है आज, शाजिया, आप लोगों ने ये इंतहाई कदम आपके ख्याल में क्यों उठाया है कि आप अचानक आपने कहा कि हम सारे ओहदों से निकल रहे हैं? नॉट अचानक, बट ये कि ये उम्मीद नहीं थी शायद आप कोई दोबारा से कोई मुफाहमत की बात करते, क्योंकि आप लोग तो मुफाहमत पे यकीन रखते हैं। क्यों ऐसा आपने आज किया है और तमाम ओहदों से आप लोग फारिग हो गए? बहुत शुक्रिया आसमा। पहले तो मैं दुआगो हूँ कि आपकी तबीयत जल्द ठीक हो जाए, आप कोविड से रिकवर करें, और तमाम लोग जो इस वक्त कोविड का शिकार है वो रिकवर करें। और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये भी मैं कहूंगी कि बेशक 2 वैक्सीन लगाए लोग, लेकिन फिर भी एहतियात करें, क्योंकि वैक्सीन सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करती है, ये कोई ऐसा क्योर नहीं है जिससे कि आपको कोविड ना हो सके। सिर्फ जिस्म थोड़ा मजबूत हो सकता है वैक्सीनेशन के बाद। तो SOPs को जारी रखें। रहमान साहब के हवाले से भी मैं आपकी जो कही हुई बातें उसमें अपना हिस्सा भी डालूंगी, और उनके इंतकाल पे बहुत अफसोस है मुझे। मेरी जमात को एक ऐसी मजबूत आवाज पाकिस्तान ने आज खो दी है जो कि हमेशा याद रहेगी। उनकी खिदमत, उनका बात करने का तरीका, उनकी जहनियत, उनकी सोच जो है वो हम सब पर एक छाप छोड़ गई है। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अब आपने बात की है पीडीएम के हवाले से। देखिए, बात यह है कि आपने कहा कि कोई सख्त ऐलानात हुए हैं। मेरा ख्याल है कि आज कोई
اتنا سخت اعلان نہیں ہوا، بلکہ بتدریج جو معاملات بگڑ رہے تھے اور جس میں کہ ہم نے یہ بیٹھ کر سوچا اپنی CEC کی میٹنگ جو کل ہوئی اس کے اندر بھی کہ کیا وجہ ہے کہ جب یہ معاملات بگڑ رہے تھے PDM کے اندر جماعتوں کے درمیان، جو بالخصوص وہی جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں، تو کسی نے ثالثی کا کردار کیوں نہیں ادا کیا؟ تو یہ آپس میں ایک نقطہ تھا جس کے اوپر غور کیا گیا، کیونکہ دیکھیں آسما مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہیں، ایک گھر میں 4 افراد کے درمیان بھی ہو جاتی ہیں، تو پھر تو یہ مختلف جماعتیں، مختلف منشور، مختلف آئیڈیالوجیز ہیں اور ہمارے تجربے بھی مختلف ہیں، لیکن پھر بھی جو ہمارا ایک بنیادی ہدف ہے وہ یہ نااہل حکومت ہے، اور PDM کے جو ایکشن پلان کا جو پہلا نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ اس سلیکٹڈ وزیر اعظم سے ہم استعفیٰ لیں گے، اس کا مطالبہ ہم نے کیا۔ تو یقیناً تمام جماعتیں ایک ورکنگ الائنس کے تحت کرتی تھی، ہم نے ایک الائنس بنایا اور اس لیکن الائنس آپ لوگ استعفیٰ لینے کی بجائے مطلب ان کو آپ لوگ استعفیٰ لینے کی بجائے دینے کے خلاف تھے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ PDM ٹوٹنے سے حکومت کمزور پڑے گی؟ حکومت تو مضبوط ہوئی ہے نا اس سے۔ ایک تو میری نظر میں PDM ٹوٹی نہیں، مجھے ابھی بھی امید ہے، اور میں ایک پازیٹیو سوچ رکھنے والی سیاسی کارکن ہوں، اتنی جلدی میں امید نہیں ہارتی، نہ میری قیادت کا یہ سوچنے کا طریقہ ہے۔ میں صرف تھوڑی سی بات بیان کر دوں کہ یہاں اس نہج تک ہم پہنچے کیسے۔ تو معاملہ یہ کہ ایک تو آپ کی بات بیچ میں آپ نے ایک جملہ کہا کہ ہم نے استعفوں کی مخالفت کی، نہیں، ہم نے استعفوں کی مخالفت نہیں کی، ہم نے اس ٹائمنگ کی مخالفت کی جس پر کہ استعفے دینے پر زور دیا جا رہا تھا، کیونکہ ہماری نظر میں استعفیٰ اب بھی ایک لاسٹ آپشن ہے جو کہ ایٹم بام کی طرح استعمال کیا جاتا ہے، اچھا لیکن اپنے ہاتھ کٹوانے کے لیے استعمال نہیں کیا جا کروں، پھر اس کے اوپر آگے بھی بات کریں گے۔ ولید اقبال صاحب، آپ نے سنا تینوں کا موقف، تو اگر اپوزیشن اندرونی بحران کا شکار ہے تو حکومت بھی اندرونی بحران کا شکار ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح اگر PDM کے کچھ نہ کرنے سے بھی آپ کی حکومت پنجاب میں خاص کر کے وفاق میں ڈیوائیڈ نہیں ہے اور تو تقسیم کا شکار نہیں ہے اس وقت؟ بالکل ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے جی، بلکہ ہم تو اس بات پہ بڑی ہمیں روز روشن کی طرح واضح ہے ہم پہ کہ اپوزیشن اور PDM بالکل جو ہے ان کا، کچھ لوگ کہتے ہیں غبارے سے پھونک نکل گئی ہے، میں تو کہتا ہوں غبارہ پھٹ چکا ہے ان کا، اب کوئی اور غبارہ ان کو تلاش کرنا پڑے گا۔ جس طرح سے تتر بتر ہو رہے ہیں، کوئی شو کاز نوٹسز پھاڑے جا رہے ہیں، شو کاز نوٹسز بھیجے جا رہے ہیں۔ میں تو اب پچھلے چند دنوں سے یہی عرض کر رہا ہوں ان کے حوالے سے، اپوزیشن کا جہاں تک تعلق ہے، اور میں PTI کے اگر آپ جو سو کالڈ اندرونی اس پہ آپ کہہ رہی ہیں اس پہ بھی آتا ہوں۔ دیکھیں جی، اب 20-22 کتنے مہینے رہ گئے ہیں اگلے عام انتخاب میں، ان کو فیصلہ یہ کر لینا چاہیے کہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے یا آپس میں لڑنا ہے، کیونکہ اس وقت وہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، اور اپنے اس جو ایک سیاسی اتحاد جو نظر آتا ہے کہ ذاتی مفاد کا شکار ہو گیا ہے، اس کی نظر ہو گیا ہے، اس سے تو کچھ نکلا نہیں ہے۔ اور اگر وہ سمجھتے ہیں دونوں حوالوں سے کہ PTI کے اندر کوئی اس طرح کے مسائل ہیں، تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ خوش فہمی بھی ہے، وشفل تھنکنگ انگریزی میں جیسے کہیں گے، اور خود فریبی بھی ہے، یعنی سیلف ڈسپشن۔ میں اس بات کا، اور آئی ایم سوری، میں تھوڑا سا 1 منٹ کے لیے، بالکل مجھے چاہیے تھا ابتدا میں ہی کر لیتا، آئی رحمان صاحب کو میں پرسنلی جانتا تھا، اور بہت اٹس اے گریٹ سورو ٹو می پرسنلی، اینڈ سب جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، جس طرح کی وہ ہیومن رائٹس کی آواز تھے، اور جس طرح کا ان کا بڑا اصولی موقف تھا، اور میں تو ایک طرح کی شفقت پدری والا میرا ان سے ریلیشن تھا، تو بہت اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ یہ تعداد آپ جو بات کر رہی ہیں، دیکھیں جی، کسی قسم کا یہی اشارہ ہے نا عدم اعتماد کا سینٹر میں یا پروونس میں، جو یہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، اگر کسی کو اس میں کوئی خوش فہمی ہے، کہ آرٹیکل 63A جو آئین کا ہے وہ پڑھ لیں۔ اگر کوئی PTI کا شخص جو PTI کے ٹکٹ کے اوپر الیکٹ ہو کے آیا ہے، خواہ وہ صوبائی اسمبلی کا رکن ہو یا قومی اسمبلی کا، بلکہ آزاد بھی الیکٹ ہو کے آئے لیکن بعد میں انہوں نے PTI سے لائلٹی کر کے اپنے ان بینچز پہ بیٹھ گئے ہیں، تو
तीन चार चीजें ही हैं, और ये बाय द वे 63A आर्टिकल जो था ये हाँ, नून लीग और बिल्कुल सही पीडीपी है, लेके लेकिन वो आए आपको थे, वो डीसीट हो जाएंगे, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक वोट नहीं दे सकते, फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकते हैं, बजट की मंजूरी में वो बड़े काम आ सकते हैं। नहीं, बजट की मंजूरी भी शामिल है इन चीजों में। तो काबीना आसमा शिराजी साहिबा, मैं आपको अर्ज कर दूं, आईनी तरमीम, बजट की मंजूरी और एतमाद या अदम एतमाद का वोट, ये तीन चीजें हैं जो आर्टिकल 63A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जद में आती हैं। अगर इसमें कोई भी अपनी पार्टी के खिलाफ कोई वोट दे या एब्सटेन करे तो वो डी सीट हो जाता है। सो मुझे ख्याल है कि इनको पता है। चलें अपने, देखें, जहांगीर तरीन साहब का मैं भी बड़ा एहतराम करता हूं। मैं आपको ये भी अर्ज कर दूं, मैं सेनेट का इलेक्शन कंटेस्ट करके आया था, ये अभी तो अनअपोज्ड हो गया था ना पंजाब में, और जहांगीर तरीन साहब की जो हमशीरा हैं सीमी यजदी साहिबा, मैं और वो इकट्ठे इलेक्ट हुए थे नवंबर 2018 में, जी, और बड़े कम मार्जिन से, हमारा 8 वोट का हमारा मार्जिन था, और तरीन साहब मैं समझता हूँ बहुत मौसर थे उन्होंने। सलमान नईम साहब से भी एक बात पूछ लूं, जो बात आप कर रहे हैं सलमान साहब, आपने सुना 63A का उन्होंने जिक्र किया है, ये अगर नहीं होता तो वो कहते हैं कि हम आप किस तरह से हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं, आप तो दे ही नहीं सकते टफ टाइम। देखिए आसमा बीबी, 63A तो तब इसका वो इतलाक होगा ना जब हम लोग इस तरह की बात करेंगे। ये तो वलीद इकबाल साहब खुद उस तरफ लेके जा रहे हैं बात। तो मैंने पहले कहा कि हमारा अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है। जहांगीर तरीन साहब से जो मेरी डिस्कशन हुई, बाकी लोगों की डिस्कशन हुई, उन्होंने यही कहा कि अभी हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है। सिर्फ हम लोग तो इजहार यकजहती के लिए उनके साथ खड़े हुए हैं, और मैं समझता हूँ मजीद और आएंगे। 63 वाली ए वाली जब बात आएगी तो फिर उसको भी देख लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है फिलहाल। अभी तो हम उनके लिए जो है ना वो इंतकामी कार्रवाई रुकवाने का मुतालबा कर रहे हैं, और 63A बीच में कहाँ से आ गया पहले से। अच्छा, गुड, थैंक यू सो मच सलमान साहब, आपका शुक्रिया। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद सेनेटर साहब से भी, खुरम साहब से भी और शाजिया से भी हम ये बात करेंगे कि अपोजिशन के लिए खतरा, हुकूमत के लिए खतरा कैसे बन सकती है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे कि पीडीएम के इत्तेहाद में टूट फूट, शाजिया बीबी तो बहुत अभी भी पूरे एतमाद हैं, जो कि सारे उहदे आज पीपल्स पार्टी ने खत्म कर दिए, शर्त भी रख दी कि वो शो कॉज वापस लिया जाए। ये खुरम साहब, ना वो आप शो कॉज वापस लेंगे, ना पीपल्स पार्टी अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन को वापस करेगी, तो फिर कैसे ये इत्तेहाद बचेगा, और किस तरह से हम कहें कि ये इत्तेहाद अभी तक कायम है? जी, अभी मौलाना चूंकि अलील हैं कुछ दिनों से, वो जरूर बात करेंगे मियां नवाज शरीफ से भी, और मुझे यकीन है जरदारी साहब से भी, और इस बात का एक तयन करेंगे कि हमें पीडीएम को किस सूरत में आगे लेकर चलना है। हमारे पास अभी भी वो 27 नुकाती एलामिया मौजूद है 20 सितंबर 2020 का, जो कि बुनियाद है पीडीएम के बनने की। उसमें ओहदों की बंदरबांट की वजह से एक तलखी पैदा हुई है, क्योंकि अगर तो देखें ना, हमने तो पीडीएम ने जिस यगानगत के साथ यूसुफ रजा गिलानी को कौमी असेंबली में सेनेट के लिए वोट दिया, वो एक रिकॉर्ड है कि मुस्लिम लीग नून के 83 MNAs जो हैं, उन्होंने बगैर किसी कहते हैं कि हिल उज्जत के 100% जो है रिजल्ट दिया पीडीएम के हक में, और जिसका नतीजा एक कामयाबी की सूरत में आया। तो हमें ये, और उसके अलावा भी जो पीडीएम की जमातें हैं, उन्होंने भी सबने मिलकर गिलानी साहब को वोट दिए। तो इशू यही है कि अगर आप पीडीएम से निकलते हैं, तारड़ साहब पे उन्होंने एतराज उठाया कि वो बीबी के कातलों के वकील हैं, तो उनको नहीं रखना चाहिए। जी देखिए, ये मेरी सबसे इस्तदा है कि तारीख से सबक सीखें, कि जिन परवेज इलाही साहब को शहीद बेनजीर भुट्टो ने अपनी ईमेल पे नामजद किया था कि अगर मेरा कत्ल हुआ तो ये लोग शामिल होंगे, वो पीपल्स पार्टी के दौर में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। अभी उन्हीं के साथ मिलकर पंजाब हुकूमत को गिराने की तजवीज जो है वो हमें दी जा रही थी। तो ये बातें ना करें। हमें अगर इश्यूज हैं, मेरी अभी भी ये इस्तदा होगी कि जरदारी साहब और मौलाना और मियां नवाज शरीफ बाकी भी अचरजई साहब को बुलाएं, वो बड़े सीनियर आदमी हैं, असफंद यार वली से राब्ता करें, और सब मिलकर बैठकर इस मामले को लेकर चलें, क्योंकि हमारे पास मौका है पीडीएम के जरिए ना सिर्फ इमरान खान की जो नालायकी और माफिया सरपरस्ती और अब खारजा पॉलिसी में इनदाम, जिसका आपने शुरू में जिक्र किया कि
دو طریقے سے برطانیہ نے ہم پر سینکشنز لگائی ہیں. ایک کووڈ والی بھی لگائی ہے, اس ریڈ لسٹ میں بھی ہم شامل ہیں, اور پھر اس حکومت کے تمام تر دعووں کے باوجود جو منی لانڈرنگ کی اور ٹیرر فائنینسنگ کی ہمارے اوپر جو شرط لگائی ہے, اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جو پوری لیجسلیشن کی پچھلے سال جس کے اوپر بھی بڑی لیدے ہوئی, وہ اس کا جو اثر ہے, اس کا جو نتیجہ ہے, وہ اس حکومت کی مکمل ناکامی کی صورت میں نکلا ہے. عمران خان صاحب کے کٹے مرغی اب سب لوگوں کو بھول ہی گئے ہیں, اس کا نتیجہ بھی ناکامی کی صورت میں نکلا ہے. وزیر خزانہ ان سے سیٹل نہیں ہو رہے, تو ملک کی جو صورتحال ہے, ایک جملہ اگر آپ مجھے اجازت دے دیں, اور وہ یہ ہے کہ اب دیوار پر لکھا پڑھا جا سکتا ہے کہ عمران خان اور ان کی ٹیم اس ملک کو چلانے کے اہل نہیں ہے, خارجہ پالیسی چلانے کے اہل نہیں ہے, معاشی پالیسی چلانے کے اہل نہیں ہے, وفاق کو چلانے کے اہل نہیں ہے, اور پاکستان کے عوام کی جو ہے قاتل مہنگائی سے گلے کاٹ کر رکھ دی. اچھا اب شازیہ یہی بات ہے کہ جو بات ہم نے پوچھی ہے پی ایم ایل این سے, وہی آپ سے کہ اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا اعظم نذیر تارڑ صاحب والا کہ جس کو کہ اتنا ایشو بنایا جاتا. ٹھیک ہے, آپ نے یہ کہا کہ استعفوں کے معاملے پہ دیوار پہ لگایا, آغاز غلط ہوا, آغاز شاید پی ایم ایل این اور مولانا کی طرف سے ہوا, لیکن یہ جو معاملہ تھا اس پہ تو آ کے اور بات اڑ گئی. تو اب آپ لوگ اس کو ایشو کیوں بنا رہے ہیں, کیوں بنایا ہے ابھی بھی آج آپ؟ سوری, ایکچولی اسما میں لائن آپ کی طرف سے ڈراپ ہو گئی تھی, تو میں خرم صاحب کی تمام گفتگو نہیں سن پائی. لیکن اگر آپ کے ہی سوال کا جواب میں دوں تو میرا خیال ہے کہ جو تارڑ صاحب کی نامینیشن کے حوالے سے آج سوال پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کیا گیا, اور انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اس پر بات کی, بلکہ وہ تھوڑا ڈسٹرب بھی نظر آئے, کیونکہ انہوں نے یہ تک کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی والدہ کو اس طریقے سے شہید کیا جائے, قتل کیا جائے, اور اس میں ملوث اور کنوکٹڈ جو افسران ہیں اس کا کوئی وکیل ہو, اس کے خرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بی بی کے قاتلوں کو آپ نے ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا, تو اعظم نذیر تارڑ نے ایسا کیا کیا؟ دیکھیں, آج اس پر بھی انہوں نے جواب دیا, کنوکشن کی بات انہوں نے کی. میرا نہیں خیال کہ اس معاملے کو اس سے جوڑا جا سکتا ہے, کیونکہ یہاں پر وہ افسران اس جگہ کو دھونے کے حوالے سے کنوکٹ ہو چکے تھے, اور ان پر الزام جو ہے وہ بڑے ٹھوس شواہد کی بنیاد پر لگ گئے تھے. اور میں خرم صاحب کا بہت احترام کرتی ہوں, اور آج اسی احترام کے ناطے میں وہ بات بھی دہراؤں گی کہ جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کی کہ جب ہم اکٹھا کام کر رہے تھے تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ نون لیگ کی جانب سے اس نامینیشن پر دوبارہ غور کر لیا جاتا, یہ سوچ لیا جاتا کہ کیا بیک گراؤنڈ جڑا ہے اس شخص کے ساتھ. دیکھیں, بہت ساری چیزیں برداشت کی جا سکتی ہیں, لیکن کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ایسی نوعیت کے اور اتنی حساس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ جن پر کہ کمپرومائز سیاست کے نام پر بھی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ معاملہ اس طریقے کا تھا. لیکن جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے اپوزیشن کا, تو دیکھیں بلاول صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ اپوزیشن اتحاد کو اپوزیشن جماعتوں کے خلاف نہیں بلکہ اس نااہل نالائق حکومت کے خلاف اکٹھا ہونا پڑے گا. تو دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں, پی ایم ایل این بھی یہی بات کری اور آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں, اور میں اگر آپ مجھے میری سوچ مکمل کر لینے دیجیے تو میں تھوڑی سی نااہلی کا تذکرہ ضرور کروں گی, کیونکہ اس وقت ملک کو بہت ہی بڑے خطرات لاحق ہیں, جس میں چند ایک بہت بنیادی جن پر ہماری سی سی میں بھی بات ہوئی, جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ آئی ایم ایف کی ڈیل ہے, اور جو کہ نہ صرف عوام دشمن ڈیل ہے, انسان دشمن ڈیل بھی ہے, جس سے کہ غریب پر مہنگائی کا بوجھ اور دیگر کتنے ہی بوجھ پڑیں گے, اور جو ہماری معاشی خود مختاری ہے وہ کمپرومائز ہوگی, اور جس طریقے سے اسٹیٹ بینک کو اب آئی ایم ایف کے سپورٹ کرنے کا پلان بن چکا ہے, اور اس حوالے سے لیجسلیشن کا کام بھی ہو چکا ہے, آرڈیننس بھی شاید کہتے ہیں پروملگیٹ ہوا ہے, لے نہیں ہوا, جو کہ اگین وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے کہ یہ پروملگیٹ کرتے ہیں اور لے نہیں کرتے, آرڈیننسز کو چھپا کر کہیں رکھ دیتے ہیں. یہ بھی ایک روایت پی ٹی آئی نے بڑی سے جاری رکھی ہے. میں مکمل کر لوں دو نکات. دیکھیں مجھے کیونکہ یہ بڑے سنگین معاملات ہیں, کشمیر پر بھی ہمارے یہاں بات ہوئی, اس طریقے سے پی ٹی آئی نے باوجود اس کے
کہ बीजेपी के मंशूर में ये दर्ज है कि वो एनेक्स करेंगे, 370 लगाएंगे, जो बीजेपी का मंशूर था। बावजूद उस मंशूर के एक सियासी जमात के लीडर ने ये कहा कि हम मोदी को उसके इलेक्शन के लिए गुड लक कहते हैं और यही कश्मीर का मसला हल करेंगे। और फिर ये 5 अगस्त को जिस तरह मसला हल हुआ, आपको याद है कि जुलाई के अच्छा बिल्कुल, मुझे शादिया ब्रेक जुलाई के आखिर में कश्मीर का अमेरिका ने ये मसला, बात IMF का मसला आपने डिस्कस किया। मैं ब्रेक के बाद सेनेटर साहब से ही पूछूंगी ये दोनों के जवाब, क्योंकि गवर्नमेंट को अपना जवाब देना है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सेनेटर साहब, अब आपने सुना भी जैसे बरतानिया के साथ अब पाकिस्तान की हुकूमत दरखास्त कर रही है, हमारे जो खारजा पॉलिसी है उसके ऊपर तनकीद हो रही है, कश्मीर के ऊपर आज आपने शाजिया की बात सुनी, तो आपको क्या लगता है इतने सारे चैलेंजेस आपकी अपनी गवर्नमेंट को हैं तो कैसे निपटेंगे इससे? ऊपर बजट, इतना खतरनाक बजट आप देने वाले हैं, अवाम तो रोएंगे। देखिए जी, मुझे एक्चुअली आपने क्योंकि पीटीआई से 2 मेहमान बुला लिए थे आज और शुरू के हिस्से में, मुझे लगा थोड़ा सा मुझे बाकी मेहमानों की निस्बत टाइम कम मिला है। नहीं आप बोलिए। मैं सबसे पहले एक्चुअली क्योंकि वो अहम बात थी और मैं उस पर पूरा जवाब नहीं दे सका, और वो एक मेरे कॉलीग ही हैं पीटीआई से जिनको आपने बुलाया हुआ था, और वो बात कर रहे थे जहांगीर तरीन साहब के केस की, और वो एक इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहे थे कोई जाती इंतकाम या इंतकामी कार्रवाई। देखें जी, जहां तक मुझे इल्म है, मेरा ताल्लुक कानून से ही है, कानून की फील्ड से ही है।